سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو۔ فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ میں محمد بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ روزانہ۔ وہ پاک نبی، وہ معصوم نبی، یہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ استغفار کی برکات ذکر کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ایک استغفار کی برکت ہے، تم استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، سیئات کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی، استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال نہیں ہے، استغفار کرو، وہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، مال کے ساتھ۔ وبنین، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کی برکت سے اسے اولاد عطا کرے گا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ دیا، ہم تنگ ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے۔ اور جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، اس صدی میں جی رہے ہیں جس صدی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنے فساد کا دور ہے۔ انسانی طبقے میں صرف حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، اور ان کے سردار، معصوموں کے سردار، آخری معصوم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب سے گناہ ہو سکتے ہیں، سب سے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون، اولاد آدم خطا کار ہے، سوائے انبیاء کے اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ ہوں گے اس سے، لیکن ان میں سے بہترین وخیر الخطائین التوابون، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں وہ ان میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔